بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط سالی آ گئی. تو بنی اسرائیل کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ دیکھے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کئی دن گزر رہے. قحط سالی پڑ گئی ہے. قحط سالی کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. کھانے کے لیے راشن نہیں مل رہا ہے، کھیتوں میں اناج نہیں اگ رہا ہے. بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی. بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ پریشان میں تھی، ٹینشن میں تھی. کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھا کہ بہت دن ہو گئے، اب کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جنگل اور بیابانوں میں چلے گئے. پوری قوم والے مشورہ کیے، پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوئے، مشورہ کر کے ایک بڑے جنگل اور بیابان میں چلے گئے. اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ بولو بھائی کیا کرنے لگے؟ جنگل میں چلے گئے. چاہتے تو کسی بڑے بادشاہ کے پاس جا سکتے تھے. بنی اسرائیل کی قوم کیا آج کے مالداروں کی طرح گزرے ہوئے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم میں کیا کوئی مالدار نہیں تھا؟ چاہتے تو بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر یہ چیز کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر قحط سالی پڑ چکی ہے، کھیتوں کے اندر اناج نہیں اگ رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے روزی پیٹ میں پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، بہت دنوں سے قحط سالی پڑ چکی ہے. چاہتے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں گئے. لیکن اگر بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں نے گئے تو بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ اللہ کے پاس چلے گئے. جنگل میں گئے، بڑا جنگل ہے، کوئی ارد گرد کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. بڑے جنگل میں چلے گئے، بیابان میں چلے گئے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے. پہلے تو استغفار کیے، اس کے بعد پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہمراہ تھے. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اس قوم کو بتا دیجئے کہ ان کی دعاؤں کو ہرگز میں قبول نہیں کروں گا. اے موسیٰ یہ جب تک دعا مانگتے رہیں گے میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے جائیں گے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یہ ایسے ہاتھ لے کر آج اس وقت میرے دربار میں آئے ہیں، ان ہاتھوں سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، بہت سارے لوگوں کی جائیداد کو انہوں نے لوٹا ہے، بہت سارے لوگوں پر انہوں نے ظلم اور ستم کیے، جس کی وجہ سے اے موسیٰ یہ دعا مانتے رہیں گے، دعا مانتے رہیں گے. جتنی زیادہ یہ دعا مانگیں گے اتنی زیادہ میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے جائیں گے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی وحی بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بات مجھے پہنچی ہوئی ہے، یہ معاملہ ہے، اللہ پاک مجھے یہ بتائے ہیں. اسی وقت میرے دوستو بنی اسرائیل کے سارے لوگوں نے اسی وقت برجستہ مجلس ہی میں ایک دوسرے سے معافی تعافی کر لی، جس کا حق مار کر کھائے تھے اسی وقت اسی مجلس میں ڈنکے کی چوٹ پر ہر ایک کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہر ایک کا حق ادا کر دیے. کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کی چھوٹی سی معمولی رسی بھی اگر لیا ہوگا تو وہ رسی بھی ادا کر دیا، تو فوراً جیسے ایک دوسرے کے درمیان معاملہ ختم ہونا ہی چاہیے تھا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہر ایک حق ادا کرنا ہی چاہیے تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قحط سالی کو شروع کر دیا، قحط سالی کو کھول دیا.
میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر کے استغفار کر کے انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کی 1 سالے کو دور